بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. یہ لیکچر نمبر 2 اور 3 سے متعلق ایک اسٹوڈنٹ نے کچھ سوالات پوچھے تھے، ان کو پہلے کلیئر کر دو، پھر انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 کی طرف جائیں گے. لیکچر نمبر 2 میں سوال پوچھا گیا تھا کہ پینشن، جب پینشنر وفات ہو جائے تو پینشن ان کی بیوہ کو ملتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ یہ صرف ان کی بیوہ کو ملتا ہے یا ان کے بچوں کو بھی مل سکتا ہے. تو یہ پینشن صرف ان کی بیوہ کو مل سکتا ہے، اور اگر ان کی دوسری بیوی ہو تو ان کو ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچوں کو یہ نہیں ملتا. تو یہ صرف بیوہ ہی کو ملتا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ یہ سہولت پینشنر کے بیوہ کو دے دیا. دوسرا سوال پوچھا گیا تھا، سوال نمبر 2، کہ بیمہ زندگی کیا ہے، لائف انشورنس. تو ہوتا یہ ہے کہ بیمہ زندگی یا لائف انشورنس، یہ انشورنس کی جاتی ہے، بیمہ کی جاتی ہے انسان کی، یا پھر کسی موٹر کار کی، یا پھر کسی بنگلہ کی، یا پھر کسی ایسی چیز فیکٹری کی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی گاڑی کی انشورنس کرائی، تو آپ ماہانہ اس کمپنی کو پیسے دیں گے. وہ ایک خاص مقدار ان کی ہوتی ہے، وہ پیسے آپ ماہانہ ان کو دیں گے، اور اس طرح وہ آپ کے پیسے جمع ہوتے جائیں گے. خدا نخواستہ کل کو اگر اس گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آیا یا اس کو کچھ ہوا تو وہ کمپنی اس کی پیمنٹ آپ کو کرائے گی. تو یہ بیمہ زندگی ہے کہ آپ کسی چیز کی انشورنس کراتے ہیں کہ آپ ماہانہ اس کمپنی کو پیسے دیں گے. اگر اسی چیز کو کوئی نقصان پہنچا تو اس نقصان کی تلافی پھر وہ کمپنی جس نے آپ کی بیمہ کرائی ہے وہ وہی کرے گی. تو یہ بیمہ زندگی ہے، لائف انشورنس. اچھا، تیسرا کویسچن ہے نیشنلائزیشن پالیسی. اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ جو نجی ادارے قومی ملکیت میں، قومی حیثیت میں لے لیے گئے، یعنی آسان الفاظ میں ان کو سرکاری کر دیا گیا، تو اسی کو نیشنلائزیشن پالیسی کہا جاتا ہے. تو ہاں، اسی کو نیشنلائزیشن پالیسی جو 2 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے یہ پالیسی اپنائی کہ کئی سارے بڑے ملکی کارخانوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا. اسی پرائیویٹ کارخانوں کو سرکاری تحویل میں لینے کی پالیسی کو نیشنلائزیشن کی پالیسی کہا جاتا ہے. تو یہ ہوئی نیشنلائزیشن کی پالیسی. چوتھا سوال تھا کہ ملازمین کو کیسی سہولیات دیے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو لیبر اصلاحات کیے ان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملازمین کو سہولیات دیے گئے. تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ کیسی سہولیات ان کو دیے گئے. تو مثال کے طور پر ملازمین کے لیے کارخانوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ملازمین کو پینشن دیں گے. یہ اوور ٹائم کی سہولت ملازمین کو دی گئی. ملازمین کو بونس کی سہولت دی گئی کہ ان کو بونس دیا جائے گا، اور ملازمین کے لیے جو یونین تھے وہ بھی بحال کرائیں. یہ سارے سہولیات ملازمین کو دیے گئے، یہ ملازمین کی بہتری کے لیے تھے. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو پینشن وغیرہ یہ تو سرکاری محکموں میں ہوتا ہے لیکن پرائیویٹ میں نہیں ہوتا، اور یہ پرائیویٹ کارخانوں وغیرہ میں جو ملازمین کام کرتے تھے ان کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا کہ ملازمین کو یہ ساری سہولیات فراہم کیے جائیں گے. پھر بھی اگر یہ کلیئر نہ ہو تو آپ مجھ سے پھر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اب لیکچر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. مطالعہ پاکستان کلاس 10 پیج، آپ کے بک میں پیج نمبر 5 اور 6 پر یہ لیکچر موجود ہیں. اچھا، پہلا ہے یہ جو 4 نمبر لیکچر ہے، یہ بھٹو کی اصلاحات کا ادھورا حصہ ہے. جو 5 نمبر ہے تعلیمی اصلاحات. تعلیمی اصلاحات میں تعلیمی اصلاحات بھی کیے گئے. کئی سارے نجی اداروں کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی نیشنلائزیشن پالیسی تعلیمی اداروں میں بھی اپنائی گئی اور تعلیمی ادارے سرکاری کر دیے گئے. اچھا،
یہ جن اداروں کو قومی حیثیت میں لے لیا ان اداروں میں تعلیم مفت کیا گیا۔ اچھا، تعلیم مفت کیا گیا یہ تو اچھی بات ہوئی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کچھ اعلیٰ تعلیمی ادارے اس پالیسی سے مستثنیٰ کیے گئے۔ وہ تعلیمی ادارے جو کہ ہائی سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دے رہے تھے، بہت ہائی سٹینڈرڈ کے ادارے تھے، ان اداروں کو اس پالیسی سے مستثنیٰ کیا گیا، یعنی وہ تعلیمی ادارے قومی ملکیت میں نہیں لیے گئے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ طبقاتی فرق میں بہت زیادہ وسعت آئی، جو طبقاتی فرق تھا وہ بہت زیادہ وسیع ہوا، یعنی جو غریب ہیں ان کے لیے ایک جیسا تعلیم اور جو امیر تھے ان کے لیے دوسری قسم کا تعلیم۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک ہائی کلاس ہوتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے اور لوور کلاس ہوتا ہے، تو یہ جو پالیسی تعلیم کے متعلق لی گئی اس کی وجہ سے یہ کلاسز جو تھی نا اس میں بہت زیادہ فرق آیا، اور جو سٹینڈرڈ ایجوکیشنل ادارے تھے ان کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، جس سے طبقاتی فرق جو تھا وہ وسیع ہو گیا۔ اچھا، نمبر 6 یہ تو ہوا تعلیمی اصلاحات۔ 6 ہے زرعی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے زراعت میں بھی اصلاحات لائے۔ زرعی اصلاحات ان کی مشہور ہیں۔ انہوں نے ان زرعی اصلاحات کو 1 مارچ 1972 کو نافذ کیا۔ ان اصلاحات میں نمبر 1، حد ملکیت 500 ایکڑ نہری 1000 ایکڑ بارانی سے کم کر کے 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین کر دیا گیا۔ اگر آپ کو جنرل ایوب خان صاحب کی زرعی اصلاحات یاد ہوں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاگیردار جو تھے ان کی جاگیروں کو ختم کر دیا گیا، اور جو بڑے بڑے زمیندار تھے جن کے پاس بہت زیادہ زمین تھی وہ ان سے لے لی گئی، اور حد ملکیت جو تھی جنرل ایوب خان صاحب کی حکومت کے دوران حد ملکیت 500 ایکڑ بارانی کر دی گئی اور 500 ایکڑ نہری کر دی گئی اور 1000 ایکڑ بارانی زمین کر دی گئی۔ یہ جنرل ایوب خان صاحب کی دور میں کیا گیا، اور باقی جو زمینداروں سے یا جاگیرداروں سے لی گئی جنرل ایوب خان صاحب کی دور میں، تو اس کے بدلے میں جو زمیندار تھے اور جاگیردار تھے ان کو سرکاری بانڈز دیے گئے، لیکن یہاں پر ان سے 500 ایکڑ نہری سے کم کر کے 1000 ایکڑ بارانی سے کم کر کے 150 ایکڑ نہری کر دی گئی اور 300 ایکڑ بارانی کر دی گئی، یعنی حد ملکیت اب ہوگا ایک بندہ 150 ایکڑ نہری زمین رکھ سکتا ہے اور یا 300 ایکڑ بارانی زمین رکھ سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی زمین ہے تو ان سے زائد زمین، نمبر 2، زائد زمین جاگیرداروں اور زمینداروں سے بلا معاوضہ لے کر مزارعین میں تقسیم کیا گیا۔ 150 ایکڑ نہری زمین اور 300 ایکڑ بارانی زمین ان کے ساتھ رہنے دیا، لیکن اس سے جو زیادہ زمین تھی وہ حکومت نے جاگیرداروں اور زمینداروں سے لے لیا بغیر کسی معاوضہ کے۔ جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں جو سرکاری بانڈز دیے گئے تھے جاگیرداروں اور زمینداروں کو، یہاں کچھ نہیں دیا گیا، بغیر کسی معاوضہ سے ان سے یہ زمینیں لی گئی اور مزارعین میں تقسیم کی گئی۔ مزارعین مین کسان، وہ کسان جو یہ زمین پہلے کر رہے تھے، اس کے اوپر کاشتکاری کر رہے تھے، زراعت کر رہے تھے، وہ ان مزارعین میں تقسیم کی گئی، زمیندار سے لی گئی اور کسان کو دی گئی، ان کسانوں میں ان کو اس زمین کو تقسیم کیا۔ نمبر 3 پوائنٹ، مزارعین کی بے دخلی پر پابندی لگائی گئی۔ مزارعین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کسان کو کہتے ہیں،
پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک کسان کو بغیر کسی وجہ سے ان کی زمین سے بے دخل کیا جاتا تھا، یعنی ایک زمیندار نے ایک کسان کو زمین دی ہوئی ہے تو زمیندار کے پاس اگر کوئی ریزن نہ بھی ہوتا تھا تب بھی وہ اس کسان سے اس زمین کو واپس لے سکتا تھا۔ یہاں پر بھٹو صاحب کی حکومت نے ان اصلاحات کے مطابق ان کے اوپر پابندی لگائی کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کسان کو ان کی کاشتکاری کی زمین سے ان کو بے دخل نہیں کر سکتے تب تک جب تک بٹائی کا حصہ یا لگان یا زرعی ضروریات پورا کرے وہ کسان، تو ایسی صورتحال میں کسان سے وہ زمیندار زمین حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی بٹائی جو ہے یہ ایک خاص قسم کا اماؤنٹ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں الاؤنس ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مینٹیننس یا جو مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے خاص معاوضہ ہوتا ہے، اس کو بٹائی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کسان بٹائی کا حصہ ادا نہ کر سکے یا پھر یہ کسان لگان ادا نہ کر سکے، لگان آپ کو پتہ ہے زرعی ٹیکس کو کہتے ہیں، یا پھر یہ زرعی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں، زرعی ضروریات کو اگر کسان پورا نہ کرے، یعنی جو کھاد وہ صحیح طرح نہ دے سکے یا پانی صحیح طرح نہ دے سکے یا پھر دیگر جو زراعت کی ضروریات ہے وہ پورا نہ کر سکیں اور اس کی وجہ سے فصل کی پیداوار کم ہو، تو یہ اگر زرعی ضروریات پورا نہ کر سکے اس صورت میں کسان کو بے دخل کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے کسی کسان کی بے دخلی پر پابندی لگائی گئی۔ اچھا، تو مزارعین کی بے دخلی پر پابندی لگائی گئی۔ اگر کسان بٹائی کا حصہ دے، لگان دے سکے، زرعی ضروریات پورا کر سکے تو اس کسان کو اس زمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ ان ضروریات کو پورا نہ کر سکے تو پھر کس زمیندار کو حق ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کسان کو اپنی زمین سے بے دخل کر دیں۔ اچھا، نمبر 4، مزارعین کو حق شفعہ دیا گیا۔ اچھا، حق شفعہ اگر آپ جانتے ہیں، شفعہ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی گھر ہے تو سب سے پہلے اس گھر کے اوپر آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی وہ گھر کا مالک اس کو فروخت کرنا چاہیں تو اس کو خریدنا سب سے پہلے آپ کا حق ہے، اسی کو حق شفعہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح مزارعین یعنی کسان کو حق شفعہ دیا گیا کہ اگر کوئی زمیندار یا جاگیردار اپنی زمین کو بیچنا چاہیں تو وہ کسان کو بھی شفعہ دیا گیا کہ وہ کسان اگر اس کو خریدنا چاہے تو سب سے پہلے کسان کا حق ہے اور وہ اس کو خرید سکتا ہے، اسی کو حق شفعہ کہا جاتا ہے۔ تو کسان کو حق شفعہ دیا گیا، اس سے پہلے کسان کو کوئی حق شفعہ نہیں تھا، یعنی اگر مالک جو ہے زمیندار وہ اپنی کھیت کو بیچنا چاہے تو وہ جس کو چاہے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کسان کو حق شفعہ دیا گیا، اب وہ باؤنڈ ہے کہ اگر کسان اس کو خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 5، بیج لگان اور آبیانہ زمیندار کی ذمہ قرار دیا گیا۔ اچھا، یہ زمیندار کے اوپر لازم کیا گیا کہ جو فصل اگایا جائے گا اس کی جو بیج ہے وہ زمیندار مہیا کرے گا، اور جو اس کے اوپر لگان ہے یعنی زرعی ٹیکس ہے تو وہ حکومت کو زمیندار دے گا۔ تیسرا آبیانہ ہے، یہ آبیانہ کا مطلب ہے کہ وہ کھیت جس کی آبپاشی نہر سے ہوتی ہے اور اس نہری پانی کی پیسے ہوتے ہیں، انہی پیسوں کو آبیانہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کھیت پر آبیانہ ہو تو آبیانہ دینا جو ہے یہ ذمہ دار پر لازم قرار دیا گیا، یہ ذمہ داری زمیندار کے اوپر رکھی گئی کہ آپ بیج بھی فراہم کریں گے، لگان بھی دیں گے، اور اگر آبیانہ ہیں
تو وہ آبیانہ بھی زمیندار جو ہے وہ دیں گے، یہ ان کے اوپر لازمی قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ملوں گا، اس میں اگر کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھیں، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔